فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ فرمایا جب بے عمل انسان کو، جس نے زندگی غفلت کے اندر گزاری، عمل کے بغیر گزاری، جس نے زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا، جو چاہا وہ کیا، دن بھی اپنی مرضی سے گزارا، رات بھی مرضی سے گزاری، کبھی خیال پیدا نہیں ہوا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہو، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہو، کبھی یہ خیال نہیں ہوا اور کبھی اس خیال کو پیدا کر کے اس کے مطابق عمل نہ کیا، غفلت میں رہا، گمراہی میں رہا، بے عملی زندگی گزارتا رہا، آخر موت نے آ کے پکڑ لیا۔ موت تو کسی کو چھوڑتی نہیں، موت کے ساتھ تو کسی کا کوئی رشتہ نہیں، موت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، انسان کسی رشتے کا واسطہ دے کر اس سے بچ جائے یا منت سماجت کر کے موت سے نکل جائے، موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ کر رہے گا، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اس لیے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، موت کے وقت اگر کوئی یہ کہے مجھے توبہ کرنے کا موقع مل جائے، معافی مانگنے کا موقع مل جائے، اگر بے نمازی یہ آرزو کرے، موت کی جب سختی سامنے ہے، موت کا فرشتہ جب سامنے آ گیا، اگر بے نمازی یہ تمنا کرے کاش تھوڑی سی مہلت مجھے مل جائے، میں نماز بھی ادا کر لوں گا، استغفار بھی کر لوں گا، اللہ پاک سے معافی بھی مانگ لوں گا، موت کی سختی کے وقت اگر کوئی سود خور یہ کہے میں اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بدماشیاں کرنے والا، بے حیائی پھیلانے والا، گمراہیوں میں زندگی گزارنے والا، اگر موت کے وقت بھی یہ کہے مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا وقت مل جائے، ہرگز مہلت نہیں ملے گی، ہرگز اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی موت کے وقت کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، زندگی کے ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، قرآن میں پہلے سمجھا دیا تاکہ انسان اپنی زندگی کی قدر کرے، اپنے سانسوں کی قدر کرے، اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ایک سال گزر گیا، ہم چھلی پٹا کے اور بے شمار کام کر کے خوشیاں مناتے، اور اللہ کے بندو زندگی کا ایک سال گزرنے کے بعد یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ یہ تو رونے کا وقت ہے، جو زندگی ملی تھی ایک سال اس میں سے اور کم ہو چکا ہے، ہر گزرنے والی رات موت کے قریب لے کر جا رہی ہے، ہر گزرنے والا دن قبر کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ جب تک زندگی ہے انسان توبہ کر لے، اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، لیکن موت کے وقت کسی کو معافی نہیں ملے گی، اسی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ جب جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا گیا، بے نمازی کو نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا، قرآن کو پشے پس ڈالنے والا اس کو جب جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اب یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم والے روئیں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، مگر کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ دروغہ سے کہیں گے، جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے، نکلنے
جائے, یہاں سے باہر نکلنے دیا جائے, انہیں ٹھٹے مار کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی حال میں وہ فریاد کریں گے, ربنا ربنا, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے پالنے والے. دنیا میں تو اقرار نہیں کیا اللہ ہی پالنے والا ہے, دنیا میں تو کبھی احساس نہیں ہوا وہی اللہ کھلانے والا ہے, وہی اللہ پلانے والا ہے, وہی اللہ ہمارا رب ہے, وہی اللہ ہمارا مالک ہے, وہی اللہ ہمارا خالق ہے, وہ اللہ ہمارا معبود ہے. کبھی زندگی میں تو نہیں یاد کیا, لیکن جب جہنم کی آگ میں جسم جل رہا ہوگا, جب جہنم کے اندر چیخ و پکار ہوگی, تب کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اس دن سے بھی یاد آ جائے گا, نافرمان کو بھی یاد آ جائے گا کہ آج مجھے اللہ ہی سے مانگنا ہے, آج مجھے اللہ ہی سے لینا ہے, آج مجھے اللہ ہی کو پکارنا ہے. جبکہ دنیا میں تو یہ نہیں کیا, دنیا میں تو اللہ کو نہیں یاد کیا, دنیا میں تو اللہ کو نہیں پکارا, دنیا میں اپنے خالق کو یاد نہیں کیا. جب جہنم کی آگ جلائے گی, جب جہنم کے اندر ہوتے پڑیں گے, اس نافرمان کو بھی یاد آئے گا, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. کہے گا اے میرے پروردگار, ایک مرتبہ جہنم کی آگ سے باہر نکال دے, ایک مرتبہ یہاں سے باہر نکالنا, ایک مرتبہ مہلت دے دے, ایک مرتبہ چھٹکارا دے دے. اے پروردگار یہاں سے خلاصی عطا فرما دے, اور پھر میں کیا کروں گا, یہاں سے نکلنے کے بعد میرا طریقہ کیا ہوگا, میری زندگی کیا ہوگی. اس بات کا بھی اقرار کرے گا, کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. پہلے نماز نہیں پڑھی, ایک مرتبہ نکال دے, کبھی نماز کو قضا نہیں کروں گا. اب نماز کی سمجھ آ گئی, نماز پہ انعام کیا ہے, نمازی کو کیا کچھ ملتا ہے. اے پروردگار آج اپنی آنکھوں سے دیکھا, نمازیوں کو انعام ملتے ہوئے دیکھا, نمازیوں کا پروٹوکول بھی دیکھا, نمازیوں کے چہرے پہ نور بھی دیکھا, نمازیوں کو عرش کے سائے میں بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا, نمازیوں کو حوض کوثر کا پانی پیتے ہوئے بھی دیکھا, نمازیوں کو امام الانبیاء کے ساتھ کھڑے ہوئے بھی دیکھا, نمازیوں کو تاجدار مدینہ کے پیچھے چلتے ہوئے بھی دیکھ لیا. اس وقت جہنمی کہے گا اے پروردگار دنیا میں گمراہی میں رہا, احساس نہیں ہوا, خیال نہیں ہوا, آج پتہ چل گیا کیا کما کر لایا, کیا کھا کر لایا. ایک مرتبہ جہنم سے نکال, ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہوں گا. جب چیخو پکار ہے, جب رونا دھونا ہے, اب کیا کہہ رہا, ربنا اے میرے رب. دنیا میں تو نہیں کہا, دنیا میں تو احساس نہیں ہوا کہ اللہ ہی رب ہے. جو رب ہے, جو پالتا ہے, جو کھلاتا ہے, جو سلاتا ہے, جو عطا کرتا ہے, تو پھر زندگی بھی تو اسی کی ہے نا, حکم بھی تو پھر اسی کا ہے. کھائیں ہم اس کا, مرضی ہماری, یہ کیسے ممکن ہے. پیے اس کا, مرضی میری ذاتی, یہ کیسے ممکن ہے. ہمارا کچھ نہیں ہے, سب کس کا ہے, بولو بھائی کس کا ہے, اللہ کا ہے. جب اسی کا ہے تو بندے بھی اسی کے ہیں, تو پھر راضی بھی کس کو کرنا ہے, اسی اللہ کو کرنا ہے. آج اللہ کو یاد کر لو, کامیابی ہے. وہاں کچھ بھی کرے, کیا کہے گا, دیکھیں ربنا اے ہمارے پروردگار, اخرجنا ہمیں نکال یہاں سے, نعمل صالحا, اب ہم اچھے اچھے کام کریں گے. جن کاموں کا تو نے قرآن میں حکم دیا تھا, جو تیرے پیغمبر نے ہمیں بتائے تھے, اب ہم ان پہ عمل کریں گے. اس وقت یہ بات کہیں گے.
لیکن سب جانتے ہو کہ جب زندگی گزر جائے تو اس افسوس کا فائدہ ہرگز نہیں ہوگا. آگے سے اللہ کا جواب بھی ہے. جب یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا تو اللہ پاک جواب دے گا. کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. میں یہ آیت اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں، بار بار پڑھ رہا ہوں، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں زندگی میں توبہ کر لو. توبہ کرنے کے بعد عمل کا میدان کھلا ہوا ہے، عمل کے اندر اپنی زندگی کو لگا لو. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، یہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کے اندر نہ ہو، ان نافرمانوں کے اندر ہمارا نام نہ آئے، ان بدبختوں کے ساتھ ہم جہنم میں نہ پڑے ہو، بلکہ ہم اس نصیحت پر عمل کرنے کے بعد قیامت کے دن آقا مدنی کی شفاعت کے مستحق بنے، امام الانبیاء کا قرب مل جائے، تاجدار مدینہ کی صحبت مل جائے، آقا کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا مل جائے. یہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، انجام سے خبر دی جا رہی ہے کہ یہ وقت آنے والا ہے جب یہ رونے والا روئے گا، چلانے والا چلائے گا، باہر نکلنے کی درخواست کرے گا، آگے سے اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا. اللہ پاک فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. آگے سے جواب بھی آ گیا. اللہ پاک فرمائے گا کیا میں نے تجھے اتنی مہلت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے اتنی زندگی عطا نہیں کی تھی؟ اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا. اگر تو مجھے یاد کرنا چاہتا، یاد کر سکتا تھا. اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا تو مجھے راضی کر سکتا تھا. بغیر مہلت کے تجھے موت نہیں آئی، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہر انسان کو مہلت ملی ہے، ہر انسان کو وقت ملا ہے، ہر انسان کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے. ایسا ہرگز نہیں مہلت کے بغیر اللہ سوال کرے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اس اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی میں ظلم نہیں کروں گا، رائی کے دانے کے برابر بھی میں کسی کے اوپر زیادتی نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کروں گا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. یہ بتانا کیا میں نے تجھے اتنی زندگی عطا نہیں کی تھی؟ اگر تو چاہتا اپنی اصلاح کر کے آتا، اگر تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہوتا، عمل کرنے والوں میں سے ہوتا تو بہت مہلت تھی. دیکھیں میری جتنی زندگی گزر گئی ہے، ابھی بھی میں جا کر کہوں کہ جو مجھے مہلت ہی نہیں ملی، ابھی بھی جا کر میں کہوں کہ مجھے بھیج دے میں نماز پڑھ کے آؤں گا، وہ بھی 30 40 50 60 70 سال اللہ نے جو دیے یہ کس لیے ہے؟ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے. اللہ پاک فرمائے کہ جو میں نے زندگی دی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ جو میں نے تجھے عطا کیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ اتنی میں نے کیا تجھے مہلت نہیں دی تھی کہ اگر تو چاہتا عمل کرنے تو تو عمل کر سکتا تھا، نصیحت چاہتا تو تو نصیحت بھی حاصل کر سکتا تھا. اگلی بات بھی دیکھو، صرف زبانی کلامی نہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا کہ نماز پڑھو، زکات دو، صدقات کرو، خیرات کرو، کہ تمہیں بس ایسے ہی چھوڑ دیا کہ خود بخود ہی کام کرو. ایسا بھی نہیں ہے. فرمایا کہ تمہیں سمجھایا بھی ہے اور تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا تھا. وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہیں پیغام بھی دیا تھا، تمہیں بتایا بھی تھا. یہ نہیں ہے کہ نہیں بتایا، یہ نہیں ہے کہ سمجھایا نہیں. قرآن بھی نذیر ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، انجام کی خبر دیتا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا قرآن بتا رہا ہے، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا قرآن بیان کر رہا ہے، قوم
لوط کے ساتھ کیا ہوا قرآن بیان کر رہا ہے. فرعون آل فرعون ان کی نافرمانیوں کی سزا اللہ نے کیا دی ہے قرآن سب کچھ بتا رہا ہے, سب سمجھا رہا ہے, سب بیان کر رہا ہے. یہ سب سن کر بھی انسان غافل رہے تو پھر اپنا ہی قصور ہے نا. پھر یہ سارا کچھ بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنا محبوب بھی عطا کر دیا. کتنی بڑی نعمت ہے نا. قرآن خود بہت بڑی ہدایت کی کتاب ہے, انسان کو خبر دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. پھر اللہ کا احسان پر احسان یہ ہوا کہ اس قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا. فرمایا میں نے مہلت بھی دی, موقع بھی دیا اور سمجھانے کے لیے اپنا پیغمبر بھی بھیجا ہے. اب اس پاک پیغمبر نے کیسے کیسے انداز سے سمجھایا